اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 بیان فرمائی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی سیدھا دین ہے، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان مہینوں کے اندر۔ 4 مہینے حرمت والے، کل تعداد 12 مہینے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ السنۃ 12 شہرا عند اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ورجب مضر، اور ایک مہینہ آتا ہے مضر کا رجب، الذی بین جمادی و شعبان، جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان میں آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو شریعت میں، قرآن میں بھی حرمت والا کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی حرمت والا کہا ہے۔ ان کی حرمت سے مراد کیا ہے؟ حرمت کا لفظ ہے، اس کا معنی احترام، باقی سارے مہینوں کا بھی احترام ہے۔ ان 4 مہینوں کے اندر رمضان کا نام نہیں آتا، رمضان کا سب سے زیادہ احترام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، اور درمیان میں ایک رجب کے مہینے کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، جو 3 مہینے مسلسل آتے ہیں۔ پہلے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں لڑائیاں کیا کرتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، قتل و غارت ہوتی تھی، لوٹ مار ہوتی تھی، ڈاکو، رہزنی، یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ 4 مہینے حرمت والے، ان کے اندر وہ یہ قتل و غارت روک دیتے تھے۔ اور پھر جو مسلمان ہوتے، اللہ کے گھر میں جنہوں نے آنا ہوتا، وہ ان مہینوں کے اندر بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ بڑی بڑی دور سے لوگوں نے آنا ہوتا تھا، پوری دنیا سے۔ اس وقت یہ جدید دور نہیں تھا، سواریاں تھیں، اونٹ، خچر، انہی پر وہ آتے تھے، مہینہ مہینہ ان کو لگ جاتا تھا آتے اور جاتے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کے اندر ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے، وہ حج کرنے آ جاتے تھے۔ اور پھر رجب کے مہینے میں جس نے عمرہ کرنا ہوتا، وہ عمرے کی طرف آ جاتا تھا۔ یہ بھی ایک مفسرین نے اس کی لاجک اور منطق بیان کی ہے حرمت کے لحاظ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے احترام کا ہے، اس میں لڑائی، قتل و غارت، لوٹ مار بالکل منع کر دیا۔ ان 4 مہینوں میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ باقی مہینوں کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے، اس وقت شریعت جو پہلی چل رہی تھی اسی کے مطابق لوگ چلتے تھے۔ نبی موجود نہیں تھا، تو اس نبی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پھر اپنی منمانیاں کرتے تھے، اپنی مرضیاں کرتے تھے۔ اس لحاظ سے، اور درمیان میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا رجب مضر، مضر قبیلے کا رجب، مضر قبیلہ عرب کا ایک قبیلہ، وہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت ہی اس مضر قبیلے کی طرف کر دی ہے۔ بہرحال اس ساری بات سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا معنی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ احترام والے ہیں، ان کے اندر قتل و غارت اللہ کی طرف سے حکم ہے، منع ہے، لڑائی روک دی جائے۔ اگر کسی کی جنگ جاری بھی ہے تو ان مہینوں کے احترام میں وہ اپنی جنگ روک لے گا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رجب کے مہینے کی جو نسبت بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے مضر قبیلے کے حوالے سے، یہی مہینہ ہے وہ رجب کا جو جاری و ساری ہے۔ جو مہینہ اب عربی جا رہا ہے نا، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے بھی ہم نے ذکر کیا تھا رجب کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ علی رضی اللہ عنہ کی ولادت رجب کے مہینے میں ہے،
لہذا رجب کا مہینہ بڑی حرمت والا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے رجب حرمت والا نہیں ہے، رجب کو حرمت والا اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی پیدا ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، کسی کی ولادت وفات کے ساتھ یہ عظمت والا نہیں بنتا۔ اور پھر اس کے احترام کو بڑھاتے بڑھاتے لوگوں نے بڑی بدعات ایجاد کر لی، اس مہینے کے اندر بڑی بدعات ایجاد کر لی۔ اور سب سے بڑا معاملہ اس مہینے کا جو ذکر کیا جاتا ہے 22 تاریخ کے قریب، 22 تاریخ کو رجب کے کنڈے بڑے مشہور، اس مہینے کے حوالے سے رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ اور پھر 27 تاریخ کے حوالے سے اور بھی ایک بہت بڑی مشہور بات ہے، 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ بدعتی لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک مستقل نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ تو یہ ساری باتیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس احترام کو جو میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، احترام کی حد تک رکھا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے احترام کرنا ہے، بس بات ختم۔ لڑائی منع ہے، قتل و غارت منع ہے، بات ختم۔ اس احترام میں آ کر کسی کی ولادت، کسی کی وفات کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے اور پھر اس کا احترام اور بڑھا دیا جائے، یا پھر اس مہینے کے احترام میں آ کر بدعات کو ترویج دی جائے، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو ہماری شریعت میں نہیں ہے اور وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود کیا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے اس دین کے اندر نئی بات داخل کر لی، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اب دین کے اندر بدعت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، جو بھی عمل دین کے اندر نیا شروع کیا جائے گا اس کو بدعت کہا جائے گا۔ دین کے اندر، دنیا کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بدعت کا۔ بعض لوگ بے وقوف جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ یہاں پر ہمیں آگے سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سپیکر بدعت ہے، یہ پنکھے بدعت ہے، یہ بلڈنگیں بدعت ہیں۔ بھئی یہ دنیا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ سپیکر ہم نے کوئی دین سمجھ کے نہیں لگایا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے آگے نہیں کھڑا کرتے۔ یہ تو ایک وقت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق اس کا استعمال ہے۔ تو اس کا دین کے ساتھ جو معاملات دین کے لحاظ سے ہوں گے، دین کے اندر پیدا کیے جائیں گے، وہ مردود ہوں گے، وہ بدعت کہلائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے جو کچھ بدلتا جا رہا ہے، نئے سے نئی چیز آ رہی ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ تو رجب کا احترام کرتے کرتے اس کے اندر بڑی بدعات کو شامل کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا تھا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے، نہ کوئی عتیرہ ہے۔ اب یہ دو رسمیں دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو ختم کیا، ان کا خاتمہ کیا۔ آپ نے فرمایا لا فرع، اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے، ولا عتیرہ، نہ کوئی عتیرہ ہے۔ یہ دو رسمیں ہیں۔ فرع کس کو کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں جو بھی مادہ جانور، گائے ہے، اونٹنی ہے، سب سے پہلا بچہ پیدا کرے گی تو وہ بچہ اپنے بزرگوں کے نام کر دیتے تھے، تو یہ فرع کی رسم ہے۔ اسلام میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جانور پہلا بچہ پیدا کرے تو اپنے پیروں کے نام، بزرگوں کے نام کر دیا جائے اس کو، یہ فرع ہے۔ نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی کہ ہماری شریعت میں کوئی فرع نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ ولا عتیرہ، نہ کوئی عتیرہ کی رسم ہے۔ عتیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جن جانوروں کو انہوں نے اپنے بڑوں کے نام کے رکھا ہوا ہے، وہ رجب کے مہینے میں ان کی درگاہوں پر جا کر ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اسلام میں کوئی عتیرہ کی رسم موجود نہیں ہے۔ ایک خاص دن، خاص مہینے میں وہاں پر جا کر اس کو ذبح کرنا، یہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آئے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی تھی میں نے، وانا مقام پر جا کر میں نے اپنے اونٹ کو ذبح کرنا ہے، نار کرنا ہے۔
میں نے یہ نظر مانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال اسے کیا تھا، هل كان فيها بصر من اوثان الجاہلیہ، کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہاں کوئی بت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، وہاں کوئی میلہ لگتا ہے؟ عید من اعیادی، کوئی میلہ لگتا ہے، عرس لگتا ہے وہاں پر؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کوئی میلہ نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوفی بنظرک، اب جا کر اپنی نظر پوری کر لو۔ تو شریعت نے ہماری رہنمائی یہاں تک کی ہے کہ جس جگہ میں، جس علاقے میں کوئی بت پایا جاتا ہو، جس کی پوجا کی جاتی ہو، کوئی میلہ لگایا جاتا ہو، اگر کسی نے وہاں کی نظر مان بھی لی ہے، وہاں جا کر اپنی نظر کو بھی پورا نہیں کرے گا۔ حالانکہ نظر اسلام کے اندر اس کا جواز موجود ہے، نظر ماننا جائز ہے، لیکن اسلام نے یہاں تک سمجھایا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ وہاں پر موجود پیش آ جائے، بت موجود ہوں جس کی پوجا کی جائے، میلہ لگتا ہو وہاں پر، تو وہاں پر آپ نے جا کر اپنی جائز نظر بھی پوری نہیں کرنی۔ اسلام نے یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام جن چیزوں کو قرار دیا ہے ان کا واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان دیا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں مشتبہ رہ جائیں گی جو ان کے درمیان میں ہوں گے۔ اب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ومن وقع فی الشبہات دخل النار، شبہ والی چیزوں سے بچ جانا ہے۔ شبہ والی چیز کون سی ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر آدھے علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ جائز ہے، آدھے علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ حرام ہے، اب وہ شبہ والی چیز ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے اس سے بچ جانا ہے، رک جانا ہے، باز آ جانا ہے، اس میں جانا نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، یہ قسطوں والا معاملہ عجیب سا ہے، اس کے اندر علماء نے 2 فتوے پیش کر دیے ہیں، آدھے کہہ رہے ہیں جائز ہے، آدھے اس کو حرام کر دے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم نے اس معاملے میں جانا ہی نہیں ہے، یہ شبہ والا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، فمن وقع فی الشبہات دخل النار، جو شبہ والی چیزوں میں چلا جائے گا وہ جہنم کی راہ پر چل پڑے گا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھنا ہے، آپ کے فرمان کو دیکھنا ہے، آپ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ تو اس طرح رجب کے مہینے کے اندر جو بدعات پیش آتی ہیں ان میں سے ایک ہے صلاۃ الرغائب، 4 رکعت نماز، اس کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کے بعد قدر پڑھنی ہے، قدر کے بعد 12 مرتبہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے صلاۃ الرغائب کا، یہ کئی مرتبہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے، یہ لفظ شریعت میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بدعت ہے، بدعت ہوتی ہے، وہ شریعت میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، مسلمان اگر تھوڑا سا بھی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ آپ کو بتا دے گا نمازیں کتنی ہیں، 5، ان نمازوں کے نام پوچھے جائیں گے، اگر تھوڑا سا اسلام کے ساتھ وہ ٹچ ہے تو وہ ان نمازوں کے نام بھی بتا دے گا، رکعات بھی بتا دے گا، وقت بھی بتا دے گا، سب کچھ بتا دے گا۔ اور اس سے یہ پوچھا جائے گا یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے۔ اب یہ بدعت ہے، اتنی مرتبہ یہ پڑھا جائے، اتنی مرتبہ یہ پڑھا جائے، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعتی عمل ہے، بدعت ہے، اس کا جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں وہ بدعت ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں، وہ میرا نام ابن قیم نہیں ہے، موجودہ کسی عالم دین کا نام ابن قیم نہیں ہے، کسی اہل حدیث مولوی کا نام ابن قیم نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے۔ جب ابن قیم آئے تھے انہوں نے یہ اس کے بارے میں ایک لفظ لکھا تھا، ہذا موضوع، یہ من گڑت بات ہے صلاۃ الرغائب کے بارے میں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہم نہیں ہیں، یہ بہت پرانی وقت کی بات ہے جب انہوں نے اس کے بارے میں حکم لگایا تھا، بل لعلہم لم یخلقوا، یہ روایت پیش کرنے والے ہماری نظر میں
دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے. وقت کے عظیم محدثین اس کے بارے میں یہ رائے پیش کر کے چلے گئے اور اس کو بدعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نماز ہے, اس کو رجب کے مہینے میں پڑھا جائے گا, فلاں طریق کو پڑھا جائے گا, فلاں طریقے سے پڑھا جائے گا. اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اٹھا کر دیکھ لیں, اس کا طریقہ موجود ہی نہیں ہے, اس نماز کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. تو یہ بدعتی عمل ہے, یہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے, رجب کے مہینے میں, صلاۃ الرغائب کا عمل. اور اسی طرح رجب کے مہینے کے اندر دوسرا بدعتی عمل جو ہے وہ روزے رکھنے کا ہے, اس مہینے کے اندر روزے رکھے جائیں. اور تیسرا بدعتی عمل لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ بھی کیا جائے. نبی علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے, یہ ایک بڑی مشہور بات ہے. کئی لوگ کڑیاں سے بھی اسپیشل رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عمرہ رجب کے مہینے میں کیا ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا. اب یہ عروہ بن زبیر کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں, سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. عروہ بن زبیر آپ کے سگے بھانجے ہیں. انہوں نے آ کر اماں جی سے پوچھا, ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, اللہ ابن عمر کی مغفرت فرمائے, اللہ ابن عمر کو معاف فرمائے, ان سے غلطی ہو گئی ہے, وہ بھول گئے ہیں, ان کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے زندگی میں کوئی عمرہ بھی رجب کے مہینے میں نہیں کیا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے ہیں, اور 1 عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے مہینے میں جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے ذو الحجہ کے مہینے میں کیا تھا. دلیل موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ٹوٹل عمرے 4, 3 آپ نے ذو القعدہ میں کیے, 1 ذو الحجہ میں کیے. رجب کا مہینہ ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہی نہیں تو اس کی فضیلت کہاں سے ہے؟ یہ بھی ایک غلط بات جو شریعت میں داخل کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بات موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے, رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے, ایک حدیث میں ہے اللہ اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. دوسری حدیث میں ہے وہ ایسے عمرہ کر رہا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے. یہ 2 فضائل آتے ہیں رمضان کے اندر عمرہ کرنے کا. رجب کی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی, نہ اس کے بارے میں کوئی ذکر آتا ہے. اور تیسری بدعت رجب کے مہینے کے حوالے سے جو موجود ہے وہ ہے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی. ما صحا, کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے, فی فضل رجب وعن صیامہ شیء, ان کے روزوں کے بارے میں کوئی بات بھی صحیح موجود نہیں ہے. اب بدعت کیا ہے نکالی گئی ہے, جس نے رجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا اس بندے کو 1000 روزوں کا ثواب مل گیا ہے, 1000 سال کے گناہ اس کے معاف ہو گئے. جس نے 2 روزے رکھ لیے 2000 سال کے گناہ معاف, جس نے 3 رکھ لیے 3000 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اب جس نے 7 رکھ لیے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند, جس نے 8 رکھ لیے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے, اور جس نے 15 رکھ لیے اب جو مرضی کرتا رہے سارا کچھ معاف. یہ شریعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زیادہ فضیلت, اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فگر جو قرآن میں ذکر فرمایا نا, 1000 مہینوں کے برابر تعداد لیلۃ القدر کی فضیلت ذکر کی ہے. سب سے زیادہ بڑا فگر 1000 مہینوں کی تعداد اس کے ثواب کے برابر لیلۃ القدر کا ثواب شریعت نے یہ بیان کیا ہے. اس سے زیادہ ثواب اور اس سے زیادہ فگر خود اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اب جس نے 15 روزے 15 روزے تو ہر دوسرا بندہ رکھ سکتا ہے,
اب جو 15 روزے رکھ لے رجب کے مہینے میں، پھر رمضان کے روزے ہی نہ رکھے، کیونکہ آپ کو اس کے سارے گناہ ہی معاف ہیں، جو مرضی کرتا رہے سب کچھ معاف ہے۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ باتیں ہی غلط ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بنا کر پیش کی گئی ہیں، شریعت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک اور بدعت جس کا ذکر ملتا ہے معراج کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے بہت بڑے شارح ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ تو پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید خود کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ اور ہم تو مانتے ہیں جنہوں نے یہ بدعت نکالی ہے وہ کہتے ہیں جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی ہے، ہم تو جسمانی معراج کے بھی قائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر گئے ہیں اوپر آسمانوں پر، آپ کو معراج کروائی اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کا ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو رجب کے مہینے کے ساتھ خاص کر دینا یہ غلط ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں 10 قول ذکر کیے ہیں، 10 قول، فلاں مہینے میں ہوئی ہے، فلاں سال ہوئی ہے، فلاں تاریخ کو ہوئی ہے، فلاں مہینے میں ہوئی ہے، 10 قول۔ اور صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں 6 قول ذکر کیے ہیں، فلاں مہینے میں ہوئی ہے، فلاں سال ہوئی ہے۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے 36 اقوال ذکر کیے ہیں، 36 اقوال، 36 باتیں ہیں کہ فلاں دن میں، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، جس بارے میں پکا یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کو معراج ہوئی کب ہے، اس کو ایک تاریخ کے ساتھ فکس کر دیا جائے، ایک مہینے کے ساتھ فکس کر دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد معراج ہوئی ہے، یہ تو پکی بات ہے، اور نماز کے فرض ہونے سے پہلے معراج ہوئی ہے، یہ بھی پکی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 1.5 سال کے قریب قبل، رمضان کے مہینے سے پہلے آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ تاریخیں ہمیں بتا رہی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن قیم، ابن جوزی، بڑے بڑے مورخین محدثین، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے میں معراج نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو معراج کروائی گئی ہے۔ اور یہ اقرب الی الصواب قول ذکر کیا ہے، جو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، کئی صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں معراج کروائی گئی ہے۔ تو اس مہینے کے ساتھ، رجب کے مہینے کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جائے کہ نبی علیہ السلام کو معراج یہ 27 تاریخ کو ہوئی ہے اور رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بدعت جس کا بڑا چرچا انہی دنوں میں جاری و ساری ہوتا ہے، یہ رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، جن کا تاریخی اعتبار سے، شریعتی اعتبار سے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا۔ اور یہ بات کرنے سے پہلے بندے کو کئی مرتبہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کی عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کے نام کو استعمال کر کے ان کنڈوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ سید خاندان میں سے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں، یہ اس بہترین پاکیزہ لڑی میں سے لوگ ہیں جن کا ذکر کر کے لوگ کنڈوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سراسر ان کی توہین ہے، ان کی ذکر عظمت والی شان والی بات نہیں ہے، یہ ان کی توہین والی بات ہے۔ امام جعفر صادق یہ بات کہے کہ جو بندہ کنڈے نہ بھرے 22 تاریخ کو رجب کی،
تو وہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے، میں اس کو بخشوا دوں گا۔ یہ تو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات نہیں کی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا اپنی بیٹی سے، فاطمہ اعملی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بات ٹھیک ہے، سب سے زیادہ محبت تجھ سے ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن عمل کر کے آنا، عمل۔ اپنے باپ کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جائے گی، اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جائے گی۔ نسب نامہ یہ جنت میں نہیں لے کے جاتا، حسب و نسب یہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اعمال جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، سب سے پیاری بیٹی کو، یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی تھی، یہ مت سمجھنا کہ تیرے باپ نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے اور میں بھی جنت میں چلی جاؤں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ تو اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں جائے گی، عمل کرے گی، ان اعمال کی بنا پر جنت ملے گی۔ اعملی یا فاطمہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات نہیں کی تو بعد میں امام جعفر صادق کی طرف نسبت کر دی جائے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 22 رجب کو، اصل میں تکلیف کچھ لوگوں کو ہوتی ہے 22 رجب کی، 22 رجب کی تاریخ جنتریوں میں، تاریخ میں، کیلنڈروں میں یہ بات واضح موجود، پہلے لکھا جاتا رہا ہے، اب اس کو الفاظ میں بدل کر کے پھر کچھ اور لکھا جانے لگا ہے۔ پہلی پرانی جنتریوں میں، کیلنڈروں میں یہ لکھا جاتا تھا کہ 22 رجب یوم وفات معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اور زیادہ تکلیف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی ہے اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، لہذا علی کے مقابل میں آنے والے یہ تھے، اس کی ہوائی اڑائی گئی ہے معاشرے کے اندر، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اصل میں یہ معاملہ یہ ہے، کنڈوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ جعفر صادق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ رجب کے مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں اور نہ ہی رجب کے مہینے میں ان کی کوئی وفات کا ذکر ہے۔ ایک بندہ نہ پیدا ہوا ہے نہ فوت ہوا ہے، اس کا رجب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رجب کی 22 تاریخ کا تعلق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے ساتھ ہے، اور دشمنوں نے یہ بات اڑائی آواز میں کہ اس دن کو ہم خوشی منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ یہ خوشی کے طور پر کنڈے رجب کے بھرے جاتے ہیں اور ان کو بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ انڈیا کا آدمی ہے، امامیہ مسلک کا افسانہ نگار، اس نے ایک کتاب لکھ دی، مثنوی نظم لکھی، داستان عجیب، اس کتاب کا نام ہے داستان عجیب۔ اور اردو کے اندر آپ نے بڑی مرتبہ پڑھا ہے کہ داستان کہانی کو کہا جاتا ہے، کہانی، اور کہانی بھی عجیب کہانی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہانی، ایک ہے عجیب کہانی، اس کو داستان عجیب کہا گیا کہ داستان عجیب، عجیب کہانی ہے، اور اس کہانی کا ذکر بھی مثنوی کے اندر کیا گیا۔ وہ کتاب 1906 میں یو پی، انڈیا کا صوبہ ہے، وہاں سے چھپی ہے، اور پھر 1911 میں خورشید احمد مینائی نے چھپوائی ہے لکھنؤ کے اندر۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بر صغیر کا ٹکڑا ساتھ ملا، ہمارے ساتھ ہی تھا، وہاں سے یہ رسمیں، یہ بدعتیں اٹھ کے پاکستان میں آئے، ساتھ ہی لے کر آگے۔ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک عام آدمی ایک مسلک کا اٹھ کے ایک کتاب لکھ دے، وہ دین بن جائے گا، وہ شریعت بن جائے گا۔ ایک عام آدمی اٹھ کے کتاب لکھ رہا ہے اور کتاب کا نام داستان عجیب لکھ رہا ہے، اور وہ کہانی کیا عجیب لکھتا ہے، ایک لکڑہارا تھا، ایک وزیر تھا، ایک اس کا بادشاہ تھا۔ یہ کیا کہانی؟ وزیر کے گھر میں اس کے سامنے ایک لکڑہارا رہتا تھا، لکڑیاں بیچ کر بیچارہ پیٹ پالتا تھا، اس کی بیوی وزیر کے گھر میں نوکرانی لگی ہوئی تھی، وہ صفائی کر رہی ہے، امام جعفر صادق وہاں سے گزر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کا وزیر کے گھر میں جانے کا کیا تک، اور وہ صفائی کر رہی ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے کا کیا تک؟ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کہانی امام جعفر صادق کی عظمت نہیں بیان کر رہی ہے، اس کی توہین بیان کر رہی ہے، اہانت بیان کر رہی ہے، عظمت نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ کہ وہاں پر کھڑے ہو کر امام صاحب نے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے؟ بتانے والوں نے بتایا جی آج 22 تاریخ ہے۔ اچھا جی، میرا یوم ولادت ہے، ٹھیک ہے،
22 رجب کو جو بندہ کنڈے بھرے گا وہ مشکلوں سے نکل جائے گا، اور جو نہیں بھرے گا وہ مشکلوں میں پھنس جائے گا۔ جن کا عقیدہ مضبوط ہے اللہ کے فضل سے، ہم نے تو آج تک نہیں بھرے، نہ قیامت کے دن تک انشاءاللہ جب تک زندہ ہے بھریں گے ہم، تو ہمارے اوپر تو کوئی اللہ کے فضل سے مصیبت مشکل نہیں آئی، نہ ہی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ کوئی آئے گی۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جس نے کنڈے بھرے وہ مصیبتوں سے نکل جائے گا، اور جو نہیں بھرے گا انکار کرے گا مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ وہ جو جھاڑو دے رہی تھی نا، اس نے کہا ہم تو پھنسے ہوئے ہیں مصیبت میں، اٹھی بیچاری وہاں سے اور جلدی جا کر گھر میں جا کر اس نے کنڈے بھر دیے۔ اب کہانی اس کا پس منظر کیا ہے کہ اس کا خامد بیرون ملک کسی گیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، گھر میں فاقہ کشی ہے، کھانے کا انتظام موجود نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں موجود، اور وہ کنڈے بھرنے کے لیے انتظام کر رہی ہے 22 رجب کی تاریخ کو۔ کنڈوں کا انتظام اس نے جلدی سے کر لیا ہے، ویسے ان کے گھر میں فاقہ ہے، اس نے کنڈے بھرے اور مشکلیں ختم ہو گئی۔ مشکلیں کیسے ختم ہوئی؟ اس کا جو خامد باہر گیا ہوا تھا اونٹوں پر سونا لاد کے لے آیا، اتنے آ کے ہی بیچا، اس کو کاروبار شروع کیا، سامنے وزیر کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا محل بنا دیا۔ کیسی بیوقوفوں والی کہانی ہے، ایک بندے کی دکان کے سامنے کوئی بندہ دکان ڈالنے لگے نا، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہے، یہ بنانے والا کون ہے، مستری کون سا بنا رہا ہے، ٹھیکہ کس نے لیا ہے، اینٹیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اور وزیر اتنا بدھو تھا، اس کے گھر کے سامنے پورا محل بن گیا، وہ آنکھیں میٹ کے سویا ہوا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کہانی بیوقوف نے بنائی ہے، اور بیوقوفی اس کو آگے فالو کرنے والے لوگ جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کنڈے بھرے، مسائل حل ہو گئے، مشکلیں ختم ہو گئی، اور جس کی اس نے بیوی نے شاید باہر سے دیکھا یہ سامنے محل بن گیا، اس نے کہا کس کا ہے؟ نوکرانی آپ کی جو آپ کے گھر میں کام آتی تھی اس کا ہے۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، یہ کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے کنڈے بھرے ہیں تو خیر ہو گئی ہے۔ وزیر کی بیوی نے کہا ہم نہیں کنڈے چھنڈے مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے الحمدللہ۔ اس نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اس کا خاوند جو وزیر تھا وزارت سے معزول کر دیا گیا، وزارت سے معزول کر دیا گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک خربوزہ پکڑا ہوا تھا، خربوزہ وہ شہزادے کا سر بن گیا، اس پر قتل کا مقدمہ آ گیا، وہ جیل میں چلا گیا، جلا وطن ہو گیا، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں آ گئی۔ یہ خود ساختہ اپنی طرف سے ساری کہانی بنائی ہوئی ہے۔ جب جیل میں بیٹھ کے اس کو ہوش آئی، پھر اس کی بیوی نے اس کے نے دونوں نے کہا نہیں جی کنڈے بھریں گے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کنڈوں کا اقرار کیا، کنڈے بھرے، اور بھر کر جا کر جب کنڈے بھر لیے، وزیر پھر دوبارہ وزیر بن گیا، اس کو وزارت بھی مل گئی، اور اس کا سارا کچھ پھر سے بحال ہو گیا۔ یہ کہانی ہے داستان عجیب 22 رجب کے حوالے سے۔ یہ خود ساختہ ایک بات معاشرے میں داخل کی گئی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بدعتی اعمال خود ساختہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ اور پہلے جب لوگ چھوٹے تھے اس وقت یہ بات مشہور تھی محلے میں، ہم فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ایک محلے دار نے اسی طرح کے کنڈے بنائے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو باہر نہیں نکالنا، باہر لوگوں کو نہ پتہ چلے، چھپا چھپا کر اس کو بانٹیں گے۔ تو بعد میں جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا انہوں نے کہا ساڈے گھر تے آندا نہیں، یہ ہمارے گھر تو آ ہی نہیں رہی چیز، اب اس کی اجازت دی جائے کہ یہ کھلے عام بانٹا جا سکتا ہے۔ اجازت دی گئی، اب کھلے عام بانٹا جا رہا ہے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کر کے پورا قصہ کہانی گھڑ کے سیدنا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی گئی ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اور 15 شوال کو ان کی وفات ہے۔ نہ یہ مہینہ ان کی ولادت کا ہے، نہ یہ مہینہ ان کی وفات کا ہے۔ جو بندہ نہ پیدا ہوا ہے نہ فوت ہوا ہے، اس کا 22 رجب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور یہ بندہ، میں نے شروع میں ذکر کیا پہلے کہ یہ بات کہہ دینا
بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی کہ جو اگر اس طرح نہ ہوا تو آپ میرا گریبان پکڑ لینا. یہ ایسے ممکن ہے؟ ایسے تو کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا. اگر اس طرح نہ ہوا تو آپ میرا پکڑ لینا گریبان. آج کیوں نہیں کہتے یہ لوگ اس طرح نہ ہوا تو میرا گریبان پکڑ لینا؟ ہم پکڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. ہم سب کی گریبان پکڑیں گے جو یہ بات کہیں، دعوے کے ساتھ کہیں کہ یہ کنڈے بھرنے سے آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اگر نہ حل ہوں تو ہمارے گریبان پکڑ لینا. امام جعفر صادق کا نام لے کر یہ بات بیان کی جا رہی ہے. آج کے لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ اصل میں تکلیف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے. آپ کے نام کی تکلیف ہے. آپ کے وفات والے دن کی بھی تکلیف ہے. آپ کی پیدائش والے دن کی بھی تکلیف ہے. آپ کے نام کی بھی تکلیف ہے. پیدا کس دن ہوئے، وفات کس دن ہوئی. وفات والے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. کوئی بندہ بھی ہے، عام انسان بھی ہے، فوت ہو رہا ہے، شریعت اسلامیہ میں منع ہے کسی کی وفات پر اس کا خوشی کا اظہار کیا جائے یا فوت ہونے والے کے بارے میں گندی زبان استعمال کی جائے، گالیاں بکی جائے. یہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے. لا تسبوا الاموات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مردوں کو گالیاں مت دو. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو. تو یہ اصل میں رجب کے مہینے کے اندر جو بدعات رائج ہیں اس حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اس مہینے کے اندر ایک صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز پڑھی جا رہی ہے جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسرا، اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں ثواب زیادہ بڑھانے کے لیے. حالانکہ ان روزوں کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تیسری بدعت، اس مہینے کے اندر رجب کے مہینے میں عمرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے، لہذا جو رجب میں عمرہ کرے گا فضیلت زیادہ پا جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. چوتھی بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. اب اگلے 27 تاریخ کو آپ دیکھ لینا اخبارات پوری بھر کر آئیں گی 27 رجب کے حوالے سے. پوری اخبار بھری ہوگی واقعہ معراج. اس کے اندر کئی باتیں صحیح کئی غلط لکھی ہوتی ہیں. واقعہ معراج کے اندر بھی کئی باتیں غلط اور کئی صحیح لکھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آئندہ جو معراج کے موضوع پر پڑھائیں گے اور جو صحیح حقائق پر مبنی باتیں ہیں آپ کے سامنے وہ بھی ذکر کریں گے. یہ ساری بدعات ہیں. اور پانچویں بدعت جس کا میں نے ذکر کیا ہے رجب کے کنڈوں کے حوالے سے، اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بھی بدعت ہے. تو ان تمام بدعات کا اسلام کے ساتھ اس رجب کے مہینے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. جو اس معاشرے میں وقوع پذیر ہیں، لوگ بڑی شدت سے مذہبی لہجے میں اپنا کر ان کو اوپر عمل کرتے ہیں، وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان بدعات سے محفوظ فرمائے اور رجب کے اندر جتنے بھی بدعات ہیں معاشرے میں موجود ہیں ان تمام بدعات اور خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.